بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اللہ رب العزت سے تعلق کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ براہ راست اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن پھر بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ اکثر ہماری اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ دعا مانگتے وقت دو ایسی بڑی کوتاہیاں ہیں جو اگر انسان کرتا رہے تو نہ دعا میں اثر رہتا ہے اور نہ ہی کسی وظیفے میں۔ پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے اور پھر بغیر توبہ کیے اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ گناہ دعا اور بندے کے درمیان ایک دیوار بن جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہو کر معافی نہیں مانگتا تو اس کی دعا اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے جب بھی دعا مانگنی ہو تو پہلے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کی کثرت دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ چند مرتبہ دعا مانگ کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کس وقت، کس صورت میں اور کس حکمت کے تحت دعا قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک وہ جلدی نہ کرے، یعنی صبر چھوڑ کر مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے دعا کے بعد صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم ان دو غلطیوں سے بچ جائیں تو دعا کی قبولیت کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 3 ایسے لمحات ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ ایک شخص نے حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ پہلا وقت وہ ہے جب انسان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، دل نرم پڑ جائے اور آنکھیں جھک جائیں۔ دوسرا وقت وہ ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور بندہ اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرنے لگے، اور تیسرا وقت وہ ہے جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ ان 3 حالتوں میں بندہ جو بھی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا فرماتا ہے، چاہے وہ اولاد کی دعا ہو، رزق کی دعا ہو یا کسی بڑی سے بڑی حاجت۔ پھر اسی تسلسل میں ایک ایسا عمل بھی بیان کیا گیا ہے جو اگر 11 دن تک رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت، گھر میں خیر اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے رات کو باوضو ہو کر بستر پر دائیں کروٹ سنت کے مطابق لیٹنا ہے، دل میں اپنی حاجت رکھ کر اللہ کے ایک مبارک نام کو مقررہ تعداد میں پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو انسان کے چہرے کی رونق اور زندگی کی خوشیاں ختم کر دیتی ہیں۔ جھوٹ، بدعہدی، والدین کی نافرمانی، فضول بحث اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو دل کی تاریکی اور چہرے کی بے رونقی کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اس کے چہرے پر رونق، دل میں سکون اور زندگی میں خوشیاں باقی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق کم ہو چکی ہو ان کے لیے بھی ایک سادہ سا عمل بتایا گیا ہے کہ باوضو ہو کر ایک گلاس پانی پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور اسے پی لیں۔ اللہ کے حکم سے دل کو بھی سکون ملے گا اور چہرے پر بھی تازگی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو دعا تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو وہ سب سے پہلے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ہم کو سب سے پہلے دوسرے کے لیے، دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہلے عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماں کی دعا، مظلوم کی دعا اور اخلاص سے مانگی گئی دعا بہت طاقت رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں بغیر کسی ظاہری وجہ کی دل میں خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ زبان کی ایک لغزش اور والدین کی دل آزاری اور انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے کامیابی، برکت اور قبولیت کا راستہ یہی ہے کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، والدین کی خدمت کرے، صبر اختیار کرے اور دعا مانگتے وقت گناہوں سے بچنے اور مایوسی چھوڑنے کا عزم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے دعا مانگنے، صبر کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ اللہ